بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وصلى الله تعالى وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أجمعين۔ یہ ہمارا نیا درس ہے۔ حدیث ضعیف کی تعریف ہم نے کی تھی، اور پھر حدیث ضعیف ہم نے کہا تھا کہ وہ حدیث ہے جس میں حدیث مقبول کی کوئی شرط نہ پائی جائے، ایک یا دو یا زائد شرطیں نہ پائی جائیں۔ تو پھر ہم نے ایک شرط کی نفی کر کے اس کی مثال دی تھی۔ مثلا شرط اول جب منتفی ہو جائے تو وہ حدیث ضعیف ہو جائے گی، اس کی مثال کیا ہے۔ پھر شرط ثانی کا کہا کہ اگر وہ منتفی ہو جائے تو حدیث ضعیف ہو جائے گی، اس کی مثال کیا ہے۔ پھر شرط ثالث کے منتفی ہونے سے بھی ہم نے بتایا کہ حدیث ضعیف ہو جاتی ہے، اس کی مثال۔ پھر شرط رابعہ کے منتفی ہونے سے حدیث ضعیف ہو جاتی ہے، اس کی مثال بتائی۔ پھر شرط خامس کے منتفی ہونے کی وجہ سے حدیث ضعیف ہو جاتی ہے، اس کی مثال بتائی۔ میں نے حدیث معلول یعنی وہ حدیث جس میں صحت حدیث کی یعنی حدیث ضعیف یعنی صحت حدیث کی یا قبول حدیث کی جو پانچویں شرط ہے، السلام من العلہ، اس شرط کے منتفی ہونے سے حدیث ضعیف ہو جاتی ہے، اور اس حدیث کو کیا کہا جاتا ہے؟ معلول کہا جاتا ہے۔ تو حدیث معلول کی میں نے دو مثالیں ذکر کی تھی، صرف ایک کی تشریح کی تھی، دوسرے کے میں نے کہا تھا کہ آپ لوگ خود ہی اس کو دیکھ لیں، لیکن پھر میں نے مناسب سمجھا کہ یہ چھٹی مثال کی بھی تشریح کر دیتا ہوں۔ اچھا دیکھیں، اتنا تو آپ بذات کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ حدیث معلول کسے کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ حدیث معلول وہ حدیث ہے جس میں صحت حدیث کی جو ظاہری شرطیں ہوتی ہیں، شروط ظاہرہ، وہ پائی جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ تعریف متاخرین کے نزدیک ہے جو میں کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ میں ابھی آپ کو متقدمین کے ہاں علت کیسے کہتے ہیں، حدیث معلول کیسے کہتے ہیں، اس طرف میں نہیں کہ وہ اگلے مرحلے میں انشاءاللہ تعالی اگلے مستوی میں پھر میں یہ چیزیں بتاؤں گا۔ اچھا، تو حدیث معلول کا میں بتا رہا تھا کہ حدیث معلول وہ حدیث ہے جس میں صحت حدیث یا قبول حدیث کی جو ابتدائی تین شرطیں ہیں، یعنی شروط ظاہرہ جن کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ اس میں پائی جاتی ہیں۔ یعنی آپ کے سامنے ایک حدیث ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ یہ حدیث اس میں تمام روات عدول بھی ہیں، عدالت کے ساتھ موصوف ہیں، ضبط کے ساتھ موصوف ہیں، ٹھیک ہے، اور اسی طرح سند بھی متصل نظر آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اول والا میں آپ کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے، لیکن پھر جب آپ اس حدیث کے دیگر طرق، دیگر روایات، دیگر اسانید جب تلاش کرتے ہیں اور آپ کو مل جاتی ہے، تو آپ دیکھتے ہیں کہ ان تمام روایات کا جب آپ ایک دوسرے سے موازنہ کرتے ہیں، ان کو کمپیئر کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں ایک راوی ایسا ہے جس کے کئی شاگرد ہیں، اور ایسے راوی کو جس کے کئی شاگرد اس سے ایک حدیث روایت کرو سے کیا کہتے ہیں؟ میں نے کیا بتایا تھا؟ مدار کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ اس مدار کے شاگردوں کا آپس میں اختلاف ہے۔ یہ جو ہمارے پیش نظر جو سند تھی، ٹھیک ہے، اس میں جو شاگرد ہے یہ اس حدیث کو ایک طرح بیان کر رہا ہے، اور جو اس مدار کے دیگر شاگرد ہیں وہ چاہے وہ ایک ہو یا دو ہو یا تین ہو، وہ اس حدیث کو کچھ اور طرح بیان کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی گویا یہ شاگرد مدار کا یہ والا شاگرد جو ہمارے سامنے ہے، جس کی سند مثلا مثال کے طور پر گزشتہ مثال میں کیا تھا؟ گزشتہ مثال میں ہمارے سامنے یہ والی سند تھی، کسی نے آپ سے کہا بھی اس سند کی تحقیق کرو، اس حدیث کی تحقیق کرو، اس پر حکم لگانا ہے۔ تو آپ نے دیکھا ابتدا میں، شروع میں، اول وہلہ میں آپ نے دیکھا کہ اس حدیث کی کہ تمام روات جو ہیں وہ ضبط وہ عدالت کے ساتھ موصوف ہیں، ضابطین ہیں، ٹھیک ہے، چاہے ان کا ضبط خفیف ہو یا تام ہو، کامل ہو۔ اور اسی طرح آپ نے دیکھا کہ سند بھی بظاہر متصل ہے، ٹھیک ہے۔ تو اول وہلہ میں آپ کو یہ حدیث صحیح لگتی ہے، لیکن جب آپ نے اس حدیث کے دیگر طرق، دیگر روایات معلوم کیے، تو آپ کو پتہ چلا کہ جب آپ نے وہ دیگر طرق اور روایات کو اس کے ساتھ اور سب کو آپس میں جب آپ نے مقارنہ کیا، موازنہ کیا، کمپیئر کیا، تو آپ کو پتہ چلا کہ ان تمام روایات میں شعبہ ایک ایسا شیخ ہے جس سے کئی شاگرد یہ حدیث روایت کر رہے ہیں۔ اب ہمارے پیش نظر کون سا شاگرد تھا شعبہ کا؟ عمرو بن مرزوق، ٹھیک ہے،
اور دیگر جو ہم نے طرق نکالے اس میں کیا تھا، امام شعبہ کے دیگر شاگرد کون سے ہیں؟ یہ تین، اور ان میں محمد بن جعفر غندر اور یحییٰ بن سعید القطان بڑے پائے کے شاگرد ہیں امام شعبہ کے، ٹھیک ہے۔ ان کی مخالفت کرنے والے کی حدیث بہت کم ہی درست ثابت ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، جبکہ وہ مخالفت کرنے والا اکیلا ہو تو پھر تو انہی کی حدیث جو ہے نا وہ صحیح ہوتی ہے، اور مخالفت کرنے والے کی حدیث اس کو معلول کہتے ہیں یا خطا کہتے ہیں یا وہم کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یا منکر بھی کہا جاتا ہے، شاذ بھی کہہ سکتے ہیں، وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب ہم نے دیکھا کہ امام شعبہ کا یعنی اس میں یعنی باقی طرق اور اس طریق کو ہم نے جب ملایا تو ہم نے دیکھا کہ ان میں ایک راوی ایسا ہے، ٹھیک ہے، جو تمام سندوں میں آ رہا ہے اور اس راوی کے مختلف شاگرد ہیں۔ شعبہ تمام سندوں میں آ رہا ہے، اس کا یہاں پر شاگرد یہ ہے جو ہماری پیش نظر سند ہے، جس کا آپ کو کہا گیا ہے کہ اس پر حکم لگائیں اس حدیث پر، اور ہم نے دیکھا کہ دیگر طرق میں تین شیوخ اور ہیں امام شعبہ کے، تین شاگرد اور ہیں۔ اب آپ نے جب ان کی روایات کے ایک دوسرے سے مقارنہ کیا، موازنہ کیا، تو آپ کو پتہ چلا کہ عامر بن مرزوق اور یہ جو شاگرد ہیں ان کا آپس میں اختلاف، شعبہ سے روایت کرتے ہوئے آپس میں اختلاف کرتے ہیں۔ عامر بن مرزوق یہ حدیث یوں بیان کرتے ہیں، اس کا متن یوں بیان کرتے ہیں، سند یوں بیان کرتے ہیں، اور یہ تینوں بھی اس حدیث کی سند تو اسی طرح بیان کرتے ہیں جس طرح عامر بن مرزوق نے بیان کیا، تو گویا عامر بن مرزوق کی سند میں کوئی غلطی نہیں ہوئی ہے، لیکن متن بہرحال اس کا مختلف ہے، ان تینوں کا متن کیا ہے؟ مختلف ہے، کس سے؟ عامر بن مرزوق کے متن سے، ٹھیک ہے نا۔ تو پتہ چلا کہ عامر بن مرزوق کا بیان کردہ متن وہ غلط ہے، اور راوی سے جب حدیث میں غلطی ہو جائے اس کو معلول ہی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جبکہ ظاہری طور پر اس میں صحت حدیث کی یا قبول حدیث کی تین شرطیں پائی جا رہی ہیں، تو ظاہری طور پر قبول حدیث کی تین شرطیں اس میں پائی جا رہی ہیں، اور عامر بن مرزوق نے دیگر شاگردوں کی مخالفت کی امام شعبہ کی، تو عامر بن مرزوق کی روایت ظاہر بات ہے ایک یا تین کی مخالفت کر رہے ہیں، اور تین ایسے ہیں جن میں سے خصوصاً دو ایسے ہیں جو بڑے پائے کے ائمہ ہیں، خصوصاً یحییٰ بن سعید القطان اور محمد بن جعفر غندر، تو جو ہے نا امام شعبہ رحمہ اللہ کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ خصوصی تعلق تو ان کے ساتھ ملازمت آخر عمر تک ان کے ساتھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کے شاگردوں کی مخالفت جب عامر بن مرزوق جیسا راوی کرے گا، جبکہ اس کے شعبہ کے ساتھ کوئی خصوصی تعلق نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کے یعنی بہت قریبی شاگردوں میں اس کا شمار نہیں ہوتا ہے، تو اس کی روایت ظاہر بات ہے اس کو خطا کہا جائے گا اور اس کو صواب کہا جائے گا، اور اس طرح کے راوی کی حدیث جس میں اس راوی سے غلطی ہو جائے، خواہ سند میں یا متن میں، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اس کو معلول کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو حدیث معلول وہ حدیث میں بظاہر تینوں شرطیں پائی جائیں، قبول حدیث کی ابتدائی تین شرطیں شروط ظاہرہ، ٹھیک ہے، لیکن تحقیق وغیرہ کے بعد، بحث و تخریج کے بعد جب معلوم ہوا کہ اس سے تو غلطی ہوئی ہے اس حدیث میں، اور وہ ہمیں کیسے معلوم ہوا؟ وہ ہمیں اس طرح معلوم ہوا کہ ہم نے امام شعبہ کے دیگر شاگردوں کی روایات ہم نے دیکھی کہ وہ مختلف ہیں اس سے، ٹھیک ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی جن کا نام بدلا تھا وہ زینب تھیں، اور یہ کہہ رہے ہیں میمونہ، تو ظاہر بات تین کی بات، اور وہ تین ہیں بھی بڑے پائے کے، خصوصاً یہ دو، تو ان کی بات معتبر ہوگی، ان کی بیان کرتے روایت اور ان کی بیان کرتے روایت، عامر بن مرزوق کی بیان کرتے روایت وہ کیا ہوگی؟ وہ خطا ہوگی، اور اسی کو معلول کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کی ایک اور مثال میں نے یہاں پر بیان کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ امام طحاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں حدثنا محمد بن خزیمہ وابن ابو داود، یعنی تین استاذ ہیں ان کے، وعمران بن موسى الطائي قالوا يعني حدثنا محمد بن خزيمة وابن أبي داود وعمران بن موسى الطائي قالوا حدثنا الربيع ابن يحيى الأشناني، ٹھیک ہے، الأشناني کدھر ہے؟ یہ معلول کی دو مثالیں اسی لیے دی ہیں کہ اس کو تاکہ اچھی طرح سمجھ میں آ جائے۔ قال حدثنا سفيان الثوري عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال جمع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة للرخص من غير خوف ولا علة۔ جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مرتبہ بیان رخصت کے لیے، بیان جواز کے لیے مدینہ منورہ میں ظہر اور عصر کو جمع کیا تھا ایک ہی وقت میں، اور مغرب اور عشاء کو ایک ہی وقت میں جمع کیا تھا، ٹھیک ہے نا، حالانکہ نہ دشمن کا خوف تھا وہاں پر اور نہ کسی بیماری کا عذر، ٹھیک ہے۔
یہ حدیث بظاہر صحیح ہے بھائی، کیوں؟ صحت حدیث کی تینوں شرطیں اس میں پائی جا رہی ہیں جو ابتدائی 3 شروط ظاہرہ ہیں۔ تمام روات عدالت کے ساتھ بھی موصوف ہیں، ضبط کے ساتھ بھی موصوف ہیں، اور سند بھی متصل ہے، ٹھیک ہے نا بھائی، کیونکہ ہر راوی کا دوسرے سے سماع ثابت ہے۔ اچھا، لیکن جب ہم نے اس حدیث کے دیگر طرق تلاش کیے تو دیگر طرق تلاش کرنے کے بعد ہمیں پتہ چلا کہ سفیان ثوری دیگر طرق میں آ رہا ہے، اور سفیان ثوری کے وہاں پر دیگر شاگرد ہیں اور وہ ثقات ہیں۔ ابو نعیم الفضل بن دکین یہ امام ثوری رحمہ اللہ کے پہلے طبقے کے شاگردوں میں ان کا شمار ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ باقی اگرچہ پہلے طبقے کے شاگرد نہیں ہیں، لیکن بہرحال ثقات ہیں سب، یہ دوسرے طبقے کے شاگرد ہیں۔ تو دوسرے کے طبقے کے شاگرد اور ایک پہلے طبقے کا شاگرد، وہ ان کی جب ہم نے دیکھی کہ وہ کس طرح سفیان ثوری سے یہ حدیث روایت کرتے ہیں، تو ہم نے دیکھا کہ وہ یوں کہتے ہیں عن سفیان الثوری عن ابی الزبیر عن سعید بن جبیر عن ابن عباس، اور انہوں نے کیا بیان کی تھی بھئی سند؟ ربیع بن یحییٰ الاشنانی نے سفیان ثوری عن محمد بن منکدر عن جابر بن عبداللہ۔ تو گویا بحث و تفتیش کے بعد، تخریج کے بعد، دیگر طرق روایات اور اسانید معلوم کرنے کے بعد، ٹھیک ہے، اور پھر ایک دوسرے سے موازنہ، مقارنہ اور کمپیئر کرنے کے بعد ہمیں معلوم ہوا کہ اس حدیث مدار سفیان ثوری ہیں، اور سفیان ثوری سے یہ ربیع بن یحییٰ الاشنانی اس سند سے حدیث روایت کرتے ہیں، اور ان کے جو دیگر شاگرد ہیں ثقات شاگرد، ربیع بن یحییٰ الاشنانی فی نفسی ثقہ ہیں، لیکن ان کا سفیان ثوری کے شاگردوں میں نہ پہلے طبقے میں شمار ہوتا ہے نہ دوسرے طبقے میں شمار ہوتا ہے۔ تو یہاں دوسرے طبقے کے کئی شاگرد ہیں، اور پہلے طبقے کا ایک ابو نعیم الفضل بن دکین اکیلے بھی ان کے مقابلے میں ان پہ بھاری تھا، ٹھیک ہے بھائی۔ ابو نعیم الفضل بن دکین یہ یحییٰ بن سعید القطان اور ان کے پائے کے عبد الرحمن مہدی، ان حضرات کے پائے کے جو ہے نا یہ راوی ہیں، بہت بڑے متقن، سمجھ میں آیا؟ اچھا، تو ہم نے جب دیکھا کہ سفیان ثوری کے دیگر شاگرد یہ حدیث اس سند سے بیان کرتے ہیں عن سفیان الثوری عن ابی الزبیر عن سعید بن جبیر عن ابن عباس، تو یہ 5-6 شاگرد ایک طرف، اور یہ بھی میں نے جو ہے نا پوری تخریج نہیں کی ہے، صرف چند شاگرد معلوم کیے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور یہ ایک دوسری طرف، تو کس کو بھی ترجیح دیں گے آپ؟ ظاہر بات ہے ان کو ترجیح دیں گے۔ تو گویا جب ان کو ترجیح دیں گے تو گویا ربیع بن یحییٰ الاشنانی کی حدیث ان کی بیان کردہ سند کیا ہوئی؟ خطا ہوئی، ٹھیک ہے۔ تو اسے کیا کہیں گے بھائی؟ اسے پھر معلول کہیں گے۔ معلول وہی حدیث ہوتی ہے نا بھائی کہ بظاہر اس میں صحت حدیث یا قبول حدیث کی ابتدائی تینوں شروط ظاہرہ پائی جائیں، ٹھیک ہے، لیکن مزید تحقیق، تفتیش اور تخریج کے بعد ہمیں پتہ چلا کہ ربیع بن یحییٰ الاشنانی سے اس حدیث کی سند بیان کرنے میں غلطی ہوئی ہے، دیگر شاگرد سفیان ثوری کے وہ اس کو دوسری طرح بیان کرتے ہیں، تو کوئی اس حدیث کی یہ سند نہیں ہے جو ربیع بن یحییٰ الاشنانی نے بیان کی ہے، بلکہ دوسری سند ہے۔ اچھا، صرف سند میں غلطی نہیں ہوئی، متن میں بھی غلطی ہوئی ہے۔ متن میں انہوں نے کیا کہا ہے؟ انہوں نے 4 نمازوں کا ذکر کیا، ظہر اور عصر اور مغرب اور عشاء، ٹھیک ہے، اور پھر کیا کہا ہے؟ من غیر خوف ولا علہ، ٹھیک ہے۔ جبکہ یہ باقی حضرات کیا کہتے ہیں بھئی؟ دیکھیں، وہ کہتے ہیں جمع رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بین الظہر والعصر، صرف ظہر اور عصر کا ذکر کرتے ہیں، بالمدینہ فی غیر سفر ولا خوف۔ انہوں نے کیا کہا تھا؟ خوف تو دونوں نے ذکر کیا ہے، لیکن وہاں انہوں نے علت بیماری کا ذکر کیا ہے کہ بغیر بیماری کے، اور یہاں پر کیا کہا ہے؟ فی غیر سفر، بغیر سفر کے۔ تو گویا یہ 2 غلطیاں، ایک تو انہوں نے عصر اور مغرب اور عشاء کا اضافہ کیا، ٹھیک ہے نا بھائی، اور انہوں نے وہ ذکر نہیں کیا، تو ایک غلطی وہ ہو گئی۔ دوسری کیا غلطی ہے بھائی؟ انہوں نے سفر کا ذکر کیا کہ سفر بھی نہیں تھا، اور انہوں نے کہا کہ بیماری نہیں تھی، ٹھیک ہے، تو یہ 2 غلطیاں ہو گئی۔ تو پتہ چلا کہ ربیع اشنانی رحمہ اللہ نے سند بھی غلط ذکر کی ہے اور متن میں بھی 2 غلطیاں کی ہیں، سمجھ میں آیا؟ تو لہٰذا ربیع اشنانی رحمہ اللہ کی حدیث سندن بھی معلول ہے اور متنن بھی۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ حدیث معلول وہ حدیث ہوتی ہے جس میں صحت حدیث یا قبول حدیث کی ابتدائی 3 شروط ظاہرہ پائی جائیں، لیکن جب ہم تحقیق، تفتیش، تخریج کرتے ہیں، دیگر طرق اس حدیث کے نکالتے ہیں، تو پتہ چلتا ہے کہ اس راوی نے اس حدیث کو بیان کرتے ہوئے غلطی کی ہے، اس حدیث کی یہ سند نہیں ہے جو اس نے بیان کی ہے، بلکہ اس کی کوئی اور سند ہے، یا اس کا متن یوں نہیں ہے بلکہ کوئی اور متن ہے، اس میں کچھ کمی بیشی اضافہ ہے یا بالکل ہی بدلا ہے، ٹھیک ہے، یا سند اور متن دونوں میں غلطی کی ہے،
تو ایسی حدیث کو کیا کہا جائے گا؟ معلول کہا جائے گا. جس طرح کہ یہاں پر انہوں نے سند میں بھی غلطی کی اور متن میں بھی غلطی کی ہے. امید ہے سمجھ میں آ گیا ہوگا.